اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر مجھے سبق کھولنے دیں، آیت نمبر 112۔ پچھلی دفعہ ہم نے الحمدللہ 7واں پارہ ختم کر لیا تھا، آج سے 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا، اور اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر ہم نزلنا، ہم اتارتے الیہم الملائکۃ، ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم جمع کرتے ان پر، كُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز، قبلاً سامنے، ما کانو، یہ نہیں تھے ایسے، لیؤمنو، کہ وہ ایمان لاتے، الا، مگر، ان یشاء اللہ، جس کے لیے اللہ چاہے، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان میں سے، یجہلون، جاہل ہیں، نادان ہیں۔ 111 نمبر آیت ہے یہ، سوری۔ تو پچھلی دفعہ جو ہم سبق پڑھ رہے تھے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کم علم اور نادان لوگ جو ہیں ان کو جب علم ملتا ہے تو وہ اللہ کی نشانیاں سمجھنا شروع کرتے ہیں، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس علم کی جب وہ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتے ہیں تو ان کو مزید نشانیاں سمجھ آتی ہیں، اور اس علم کی معراج جو ہے وہ ایمان کو کہا گیا ہے کہ جس کا علم مکمل ہوتا ہے اور اس کا فقہ یا اس کی سمجھ بھی مکمل ہو جائے تو پھر اس کو ایمان لانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا، پھر وہ مومن بن جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنائے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین جو شیطان تھے، الانس، انسانوں میں سے، والجن، اور جن۔ تو ہر نبی کے لیے، یعنی جو اس پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ اس کے دشمن بن جاتے تھے، اور وہ عدو جو ہیں، وہ دشمن جو ہیں، وہ انسان بھی ہیں اور وہ جن بھی ہیں۔ یوں ہی ڈالتے ہیں، وہی جو ہے نا، یہ ایک سیکرٹ بات ڈالنا، وہی کا لغوی مطلب یہ ہے، ڈالتے ہیں، بعضهم، ان کے بعض، الی بعض، بعضوں کی طرف، یعنی یہ جن و انس جو ہیں یہ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، زخرفا، ملمع کی ہوئی، سونے کا پانی جس چیز پہ پھر جائے اس کو زخرف کہتے ہیں، اس کی جھلملاہٹ کو زخرف کہتے ہیں، قرآن کی ایک سورت کا نام بھی ہے یہ۔ تو یہ ڈالتے ہیں بعض کی طرف، زخرف القول، ملمع کی ہوئی باتیں، غرورا، بہکانے کے لیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تمہارا رب، مَا فَعَلُوهُ، وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، پس انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، افئدۃ الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر۔ یہ شیطان اور انسان جو بہکے ہوئے ہیں اور جو نبیوں کے دشمن ہیں، جو ایک دوسرے کی طرف ملمع کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں، ملمع کی ہوئی باتیں یعنی کہ بات کا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جو الفاظ کا جال چڑھایا گیا ہوتا ہے وہ اس اصل مقصد کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، جو منافقوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہر نبی کا ہم نے دشمن بنایا، شیاطین۔ تو شیطان کا لغوی مطلب یہاں پہ ہم ذرا دہرا لیتے ہیں، یہ شین طاء نون سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دوری پیدا کرنے والا۔ تو ہمارا اور آپ کا شیطان ہر وہ امر ہے جو ہمیں اپنے خالق سے، اپنے اللہ سے دور کر دے۔ تو ہر نبی کا دشمن شیاطین ہے، جو انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ ملمع کی ہوئی منافقانہ باتیں کرتے ہیں، بہکانے کے لیے، غروراً، بہکانے کے لیے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن آپ انہیں چھوڑ دیں اسی جھوٹ میں جو وہ گھڑتے ہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، اور تاکہ، یعنی یہ جن و انس جو ہیں، اگر اللہ کی مرضی ہو، اللہ کی منشا ہو تو وہ انہیں تباہ کر دے، یہ کسی کو نہ بہکا سکیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ اپنی طرف مائل کر لیں ان لوگوں کو، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ،
تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف افئدۃ الذین سینے دل ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وہی بات دوبارہ سے ہو رہی ہے کہ جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے اس کا بہکانا بہت آسان ہے. وَلِيَرْضَوْهُ تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کرتے رہیں وہ دہراتے رہیں ما ہم مخترفون جو وہ برے کام کرتے ہیں. افغیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابتغی میں ڈھونڈوں حکمن کوئی حکم کرنے والا کوئی منصف. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے انزل الیکم نازل کیا ہے تمہاری طرف الکتاب مفصلا ایک کتاب جو واضح ہے جو مفصل ہے. والذین اور جو لوگ آتیناہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہو یہ کہ وہ منزل اتاری گئی ہے من ربک تمہارے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ. فلا تکونن پس تم نہ ہونا من الممترین شک کرنے والوں میں. تو دیکھیں قرآن پہ ہم عمل کیسے کریں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے قرآن پہ شک نہ کریں. سب سے پہلے پورے ایمان کے ساتھ اور دل کی کشادگی کے ساتھ قرآن کو سیکھنے کا ارادہ کریں. تبھی آپ کو قرآن سمجھ آئے گا اور تبھی اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. وَتَمَّتْ اور پوری ہے کلمۃ ربک بات تیرے رب کی صدقاً سچائی میں وعدلاً اور انصاف. لا مبدل لکلماتہ نہیں ہے بدلنے والا لکلماتہ اس کی باتوں کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ اور اگر تو اطاعت کرے گا اکثر لوگوں کی کثرت کی میجورٹی کی من فی الارض جو زمین میں ہے یضلوک وہ تجھے بھٹکا دیں گے بہکا دیں گے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر اپنے گمان کی. وان ہم اور نہیں ہیں وہ الا یخرصون مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ میسج ہے اس آیت میں اور شرک سے بچنے کا زبردست مشورہ ہے کہ دیکھو دنیا میں توحید پر بڑے تھوڑے لوگ قائم ہیں. میجورٹی جو ہے جو اکثر لوگ ہیں زیادہ تر لوگ عام لوگ جو ہیں وہ تمہیں جو مشورہ دیں گے اکثر وہ توحید پر مبنی نہیں ہوگا. وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دینے والا مشورہ ہوگا. اگر اللہ کی راہ پر قائم رہنا چاہتے ہو تو میجورٹی کو چھوڑنا ہوگا. اکثر من الارض بہت زیادہ کثرت زمین والوں کی وہ تمہیں بہکا دیں گے. تو میجورٹی اوپینین جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک اوپینین بھی ہو. یہیں پہ ہمارا یعنی ہم جو قرآن کے ماننے والے ہیں ہمارا اور ڈیموکریسی کا جو مین اختلاف ہے اور جو بون آف کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی وہی اور یہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا جب جمہوریت کا نظام دنیا پہ مسلط کیا گیا ہے تو یہی کہا تھا شاعر نے کیا کہا تھا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. یعنی ایک عالم جو ہے وہ جاہل کے برابر ہے ایک استاد جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے برابر ہے ایک قاضی جو ہے ایک عالم جو ہے وہ جاہلوں کے برابر آ جاتا ہے. تو یہی جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان ہے اور آج دنیا اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے کہ کثرت سے لوگوں کی باتیں تم نے نہیں ماننی ہے وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. اللہ نے انسان کو بنایا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس قدر اپنے گمان کا اپنے نفس کا غلام ہے اور وہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں یعنی اپنے اندازے سے باتیں کرتے ہیں. ابھی شام کو بیٹھ کر کوئی ٹاک شو کوئی ٹی وی کے 2-3 چینل بدل کے دیکھ لیں اٹکل دوڑانے کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے من یضل کون گمراہ ہے کون بھٹکا ہے عن سبیلہ اس کے راستے سے. وہو اعلم اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو. فکلوا پس تم کھاؤ مما ذکر اسم اللہ اس سے جو ذکر اسم جس پہ نام لیا گیا اللہ کا علیہ اس پر. ان کنتم اگر تم ہو بآیاتہ اس کی آیات پر مؤمنین ایمان لانے والے.
وما لکم اور تمہیں کیا ہوا ہے اللہ تأکلوا یہ کہ تم نہ کھاؤ مما اس سے ذکر اسم اللہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا علیہ اس پر وقد فصل اور تحقیق وہ واضح کر چکا ہے وہ فیصلہ کر چکا ہے لکم تمہارے لیے ما حرم علیکم جو حرام ہے تم پر الا مگر مضطررتم جو اضطراب میں ہو جب تم لاچار ہو جاؤ الیہ اس کی طرف یعنی اگر جان خطرے میں ہو جب حرام حلال کا بیان میں نے آپ کو سورت کے شروع میں پڑھایا تھا تو یہ بتایا تھا کہ جو اضطراب میں ہو جس کی جان بچانی ضروری ہو اس کے لیے حرام حلال کی یہ تفریق جو ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے بغیر یعنی اپنی خواہش سے کسی کو کیسے گمراہ کیا جاتا ہے اللہ کی راہ سے کسی کو اپنی خواہش سے بڑی آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے جب اس کے سامنے اپنی خواہش ایسے بیان کی جائے کہ ہے اللہ میرا تو یہی دل چاہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے تو یہ بات ٹھیک ہی ہوگی اور آپ نے میری یہ خواہش پوری کرنی ہی ہے اور اس طرح سے بات کی جائے کہ اگلے کو برے بھلے کی تمیز بھول جائے کہ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں کے ذریعے بغیر علم اور ایسی حرکتیں وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے ان ربک بے شک تیرا رب ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو وزرو اور چھوڑ دو ظاہر الاسم کھلا گناہ و باطنہ اور اس کا چھپا ہوا وہی ملمہ کی ہوئی بات جو شروع میں ہوئی تھی کیونکہ منافقین سے خطاب ہے تو دیکھو اوپر سے گناہ کرنا تو شاید تم لوگوں کے ڈر سے چھوڑ دو لیکن بات نہ ہو اس کے اندر کی بات وہ گناہ تم کس لیے کر رہے تھے اور پھر چھپ کے بھی وہ کام نہیں کرنا تم نے ان الذین بے شک جو لوگ یکسبون الاسم جو کماتے ہیں گناہ سیجزون ان قریب وہ سزا پائیں گے بما کانوا بسبب اس کے یقترفون جو وہ برے کام کرتے تھے ولا تأکلوا اور نہ کھاؤ مما اس میں سے جو لم یذکر اسم جس پر نہیں لیا گیا نام اللہ کا علیہ اس پر وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لفسق البتہ گناہ ہے فی سین قاف فسق حد سے نکل جانا فلقہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا چیر کے نکل جانا فسق جو ہے یہ بہت نرمی سے نکل جانا لیکن حد سے نکل جانا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک جو شیطان ہیں لَيُوحُونَ وہی وحی کا لفظ ہے یہ ڈالتے ہیں اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ وحی کی طرح سرگوشیاں وسوسے ڈالتے ہیں لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ تم سے جھگڑیں وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم نے ان کا کہا مانا ان کی اطاعت کی انکم لمشرکون بے شک تم مشرک ہوگے یعنی شیطان کی بات اگر مانی میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں شاید آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو کہ ہر نافرمانی اللہ کے حکم سے جو بھی روگردانی ہم کرتے ہیں جس موقع پہ ہم شیطان کی بات سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں گویا ہم شرک کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اومن کان میتن اومن کیا جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ پس ہم نے اسے زندہ کیا وجعلنا لہو اور ہم نے بنایا اس کے لیے نورن ایک نور یمشی بہی وہ چلتا ہے اس کے ساتھ فی الناس لوگوں میں نور کی بات ہو رہی ہے ہم نے اس کو ایک روشنی دی ایک انسان ہے جو مردہ تھا اور اللہ کے حکم سے اس کو وہ زندہ ہوا اور اللہ نے اسے ایک نور دیا ایک روشنی دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے کمم مثلہ اس کی کمم مثلہ اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے فی الظلمات جو اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا وہ نہیں نکلنے والا ہے اس میں سے تو اللہ تعالیٰ ایک ہدایت یافتہ انسان کی مثال دے رہا ہے کہ جیسے مردے کو اللہ نے زندہ کیا اللہ کی ہدایت جو ہے یہ زندہ کرنے والی ہے یہ انسان کو اللہ کی راہ میں چلانے والی اور زندہ کرنے والی ہے اور پھر وہ اس کے پاس ایک روشنی ہے یعنی اس کے پاس برے بھلے کی تمیز ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے
اور اپنے معاملات کرتا ہے، کیا اس کی مثال ایسی ہو سکتی ہے جو گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اور اس میں سے نہیں نکلنے والا؟ کذالک، اسی طرح، زینا، زینت کر دیے گئے، سجا دیے گئے، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی کافر گھپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن ان کو اپنے اعمال خوبصورت نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے عمل سے توبہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں آنا چاہتے، اور اللہ نے انہی کی وہ غلط راہ ان کے لیے آسان کر دی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنائے، فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، ہر ایک بستی میں، اکابرہ، اس کے بڑے، مجرمیہا، اس کے مجرم. جب ایک بستی میں شرک زیادہ ہو جاتا ہے، جب ایک گھر میں، سمجھیں ایک گھر میں جیسے ایک بچہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے اور اسے نہیں منع کیا جا رہا، اور وہ غلط حرکت بڑھتے ایک بہت بڑی کوتاہی میں اور ایک بہت بڑی غلطی میں اور ایک گناہ میں ڈھل جاتی ہے، لیکن گھر کا بڑا اس کو نہیں منع کر رہا. یہ تو بڑی آسان مثال ہے نا، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ہر گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے. بچے کو نہیں سمجھا رہے، وہ بڑا ہوا، وہ بے غیرت، بے شرم، گنہگار انسان بنا، وہ فاسق فاجر بنا، اس نے اللہ کی راہ میں کوئی کام نہیں کیا، سب غلط کام کیے، بڑا مجرم بن گیا، نشے کرنے لگا، گندے کام کرنے لگا، حرام کھانے لگا. گھر کے بڑے نے اس کو نہیں منع کیا تھا. ٹھیک ہے جی، تو ایک تو گھر کے بڑے نے اپنا حساب دینا ہے، اور پھر گھر کے بڑے نے اس کا حساب دینا ہے. یہ تو آخرت کی بات ہے. لیکن گھر کے بڑے کو یا اس بچے کو آخرت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے. اس دنیا میں جب کوئی فاسق فاجر ہو جاتا ہے، جب نشوں میں پڑ جاتا ہے، جب زانی ہو جاتا ہے، اس گھر کا حشر ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسے ماحول سے اور ایسے گھرانوں سے اور ایسے گناہوں سے پناہ دے. یہ ایک گھر کی مثال میں نے آپ کی دی ہے. پھر ایک بستی ہے، ایک محلہ ہے، اس میں ایسے کام ہو رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں روک رہا. بس ٹھیک ہے جی، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم کسی کے پرائیویٹ معاملات میں دخل نہیں دیتے. اللہ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ محلہ جو ہے، 2-3 محلے ہیں، پوری بستی ہے، سب اس میں گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی انہیں ٹھیک کرنے والا نہیں ہے. سب سے خطرناک گناہ اس بستی میں کون کرتا ہے؟ اس کے اکابر، اس کے بڑے، ان بستیوں کو کنٹرول کرنے والے. ظاہر ہے جب پوری بستی مجرم ہے تو اوپر کیسے کوئی نیک آ کے بیٹھے گا؟ جیسے ہی کوئی نیک آ کے بیٹھے گا، بستی والے سب سے پہلے اس کو کھا پی کے فارغ ہو جائیں گے، اس کی گردن کاٹ کے بیچ دیں گے. تو جو اوپر بیٹھا ہوگا وہ سب سے بڑا مجرم ہوگا. تو اس طرح کذالک جعلنا فی کل قریۃ، اسی طرح ہم نے بنائے ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر کریں، ہیلے کریں، بہانے کریں اس میں. وما یمکرون، اور وہ ہیلے نہیں کرتے، وہ مکر نہیں کرتے، الا بانفسہم، مگر اپنی جانوں پر. وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، اور کسی نیکی کو بڑا نہ سمجھیں، بس یہ یاد رکھیں. وَإِذْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی آیت، قالوا، وہ کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتی نؤتا، یہاں تک کہ نؤتا، ہمیں دیا جائے، مثلا، ویسا ہی، ما اوتیا، جو دیا گیا، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کو. یعنی ہمیں ایسی وحی دی جائے، ہمیں ایسی کتاب دی جائے، ہمیں ایسے معجزے دیے جائیں، تب ہم اس پر ایمان لائیں گے. اللہ اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، حیث، کہاں پر، یجعل، وہ رکھے، رسالتہ، اپنی رسالت کو. اللہ کو پتا ہے کہ اس نے اپنا رسول بنا کے کس کو بھیجنا ہے. یہ اللہ کو مشورے دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ رسول بنا دے. سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا، جنہوں نے جرم کیے، صغار، صغیر، صغارا، ذلیل ہونا، چھوٹا ہو جانا، صغار، ایک ذلت پہنچے گی ان کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے جو وہ مکر کرتے تھے. فمن یرد اللہ، پس جس کے لیے اللہ ارادہ کرے، ان یہدیہ، یہ کہ اسے ہدایت دے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخر جب اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دینی، یہ سوال ہے نا،
یہاں پہ اللہ کیا بتا رہا ہے؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جس کے لیے ارادہ کیا اللہ نے، أَن يَهْدِيَهُ، یہ کہ اسے ہدایت دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ، اس کا کھول دیتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، صدرہو اس کا سینہ، للاسلام سلامتی کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، جس سے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا، جس سے اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اسے ہدایت دے، اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے اور سلامتی کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، ہر سبق سے پہلے دعا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، رب اشرح لی صدری۔ آپ یہ دعا مانگتے ہوئے تصور کیا کریں کہ اللہ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول رہا ہے، سلامتی کے لیے، نور کے لیے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جسے چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُ، کہ اسے گمراہ کرے۔ اب یہ نشانی سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھ آئیے؟ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، وہ کر دیتا ہے اس کا سینہ، دیکھیں وہاں پہ آئے يَشْرَحْ صَدْرَهُ، کھول دیتا ہے اس کا سینہ، یہاں پہ ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ، بنا دیتا ہے اس کا سینہ، کر دیتا ہے اس کا سینہ ضَيِّقًا، تنگ۔ جہاں پہ کسی کو اگر ڈریس تنگ ہو ان عربوں میں تو یہ کہتے ہیں ضیق، یہ مجھے تنگ ہے، اس کا سینہ وہ تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ دل لوگ، تھوڑ دلے لوگ، بخل کرنے والے لوگ، کنجوس لوگ، سب یہاں پہ موجود ہیں، سب اس آیت میں کور کیے گئے ہیں۔ جس کی گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اللہ، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، حرجن، بھجا ہوا، بھیج لینا، ایک چیز کو سخت تنگ کر دینا، کأنما، گویا کہ وہ، یصعد، وہ چڑھتا ہے، صعدہ سیڑھی کو کہتے ہیں، وہ زور لگا کے چڑھتا ہے، فی السماء، آسمان میں۔ یعنی جب وہ سلامتی کا سنتا ہے، جس کو ہدایت نہیں ہوتی، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ جب وہ دین کی باتیں سنتا ہے، جب وہ اسلام کی باتیں سنتا ہے، جب وہ قرآن سنتا ہے، اس کو اپنا سینہ بھیجا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی کسی بلندی میں چڑھ رہا ہو۔ سیڑھیوں پہ تیزی سے چڑھتے ہوئے کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا نا آپ نے، کچھ دیر کے بعد سینہ تنگ محسوس ہونا سانس چڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے یہاں پہ۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ، ڈالتا ہے اللہ، رجسا، ناپاکی، گندگی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو پہلا قدم جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ جب ایمان لے آئیں گے تو اللہ سینہ بھی کھول دے گا اور دین آسان کر دے گا اور اسلام کی روشنی سینے میں داخل کر دے گا۔ ہاں، جو ایمان، جو سچی بات سنتے ہی جس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے، یہ پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں ہیں، ان کا سینہ پھر تنگ ہو جاتا ہے اور بھیج جاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ، اور یہی راستہ ہے، ربک، تیرے رب کا، مستقیما، سیدھا، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کی ہیں آیات، لقوم، اس قوم کے لیے، یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا کارساز ہے، وہ ان کا دوست ہے، بما کانوا یعملون، بسبب ان کے عمل کے، یعنی توحید کا اظہار عمل سے ہوتا ہے، شرک کا رد عمل سے ہوتا ہے۔ منہ سے ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن جب تک عمل سے اظہار نہیں ہوگا، وہ دارالسلام، اس کا داخلہ پھر ممکن نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ جمع کرے گا، جمیعاً، سب کے سب، یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، اللہ بات کر رہا ہے جنوں سے، قد استکثرتم، تحقیق تم نے بہتوں کو گھیر لیا، استکثرتم، تم نے کثرت جمع کر لی، من الانس، انسانوں میں سے، تم نے بہت سے انسان قابو کر لیے، وقالا، اور وہ کہیں گے، اولیاؤہم، ان کے دوست، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے ہمارے رب، استمتع، ہم نے متاع اٹھایا، ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، ہمارے بعض بعضوں سے۔ اب یہ انسان جو ہے، یہ ان جنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا،
اور ہم پہنچے اجلنا الذی، اجلنا اس میعاد کو، الذی وہ جو، اجلت لنا جو تو نے مقرر کی تھی ہمارے لیے، یعنی ہم فوت ہو گئے. قال النار، وہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، النار آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے. جب دنیا میں تم نے شرک کیا، جب دنیا میں تم نے، جنہوں نے تمہیں قابو کیا اور تم نے جنوں کو قابو کیا اور ان کے ذریعے تم نے نہ جانے کیا اوندھے سیدھے کام کیے، تو آج تم ہمارے سامنے کیا ایکسکیوز پیش کر رہے ہو. النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں. الا ما شاء اللہ، سوائے جسے اللہ چاہے. اب یہ اللہ کی ثوابدید پر ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو بخش دے. ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم، وہ حکمت والا ہے، علیم، وہ جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم مسلط کرتے ہیں، بعد الظالمین، بعض ظالموں کو، بعدم بعضوں پر، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. یا معشر الجن والانس، پہلے جو خطاب تھا نا یاد ہے، یا معشر الجن، جنوں سے خطاب تھا. اب جو خطاب ہے یا معشر الجن والانس، دونوں سے پوچھا جا رہا ہے. الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسول منکم، تم ہی میں سے، یعنی تم ہی میں سے، تم ہی جیسے لوگ میں نے اٹھائے، انہیں میں نے بھیجا، انہیں میں نے وحی دی، وہ تمہاری زبان بولتے تھے، تمہارے درمیان چلتے پھرتے تھے. وہ یقصون علیکم، وہ بیان کرتے تھے، قصہ، قاف صاد صاد، وہ قصہ بیان کرتے تھے تم پر، آیاتی، میرے احکام، میرے آیات، میری آیات، میرے احکامات بیان کرتے تھے. وینذرونکم، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے، لقاء، ملاقات، یومکم ھذا، آج کے دن کی، تمہارے اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے تھے. قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنی جانوں پر. اس دن ہر جان اپنے اوپر گواہ ہوگی. ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جان پر. وغرتہم الحیات الدنیا، غرتہم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وشہدوا علی انفسہم، اور انہوں نے گواہی دی اپنی جانوں پر، انہم، یہ کہ وہ، کانو کافرین، وہ کفر کرنے والے تھے، وہ انکاری تھے. ذالکا، یہ، الم یکن، اس لیے نہیں ہے، ربک، مہلک القری، ربک، تیرا رب، مہلک القری، ہلاک کرنے والا ہے بستیوں کو، بظلم، ظلم سے. ہلاکت میں نے آپ کو سمجھائی تھی نا، ہلاکت ایک بے فائدہ موت ہے. تو یہ بات اس لیے نہیں ہے کہ تیرا رب ہلاک کر ڈالنے والا ہے بستیوں کو، بظلم، ظلم سے. وَأَهْلُهَا، جبکہ اس کے رہنے والے، غافلون، غفلت میں ہوں. اللہ کسی کو غافل نہیں چھوڑنے والا، سب کو ان کا پیغمبر، ان کا نبی، ان کا رسول، ان کی کتاب ان تک پہنچا ہے، اور پھر انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور پھر وہ عذاب کے سزاوار ہوئے ہیں. وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، ہاں ہر ایک کے لیے درجے ہیں، کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی بہت زیادہ ہے. مما عملو، اس میں جو انہوں نے عمل کیے. وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، بغافل، کہ وہ بے خبر ہو، عما یعملون، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں. وربک الغنی، اور تمہارا رب غنی ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے. ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، ویستخلف، اور وہ خلافت دے دے، جانشین بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما انشأکم، جیسا اس نے تمہیں پیدا کیا، من ذریت، اولادوں میں سے، قوم آخرین، ایک دوسری قوم کے. یعنی اس دنیا میں جب، یعنی انسان یہ بھی کہتا ہے نا کہ اچھا اللہ سب کو عذاب دے کے ختم کر دے تو کون رہ جائے گا. اللہ کہتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہٹا دے اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے، جیسے وہ تمہیں لایا تھا اس قوم کی اولاد میں سے جس کو وہ ختم کر چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ دنیا کا ایک پھیر ہے، دنیا کا سسٹم ہے. انا، بے شک، ما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآت، ضرور آنے والی ہے. جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے. وما انتم، اور تم نہیں ہو، بمعجزین، عاجز کرنے والے.
قل یا قوم اعملوا، فرما دیجئے یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، تم عمل کرتے رہو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں، فسوف تعلمون، بس ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ، کس کو ملتا ہے، کس کے لیے ہوتا ہے، عاقبت الدار، آخرت کا گھر، انہو، بے شک، لا یفلح الظالمون، فلاح نہیں پاتے ظالم، وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنایا ہے اللہ کے لیے، مما زرع، جو انہوں نے پیدا کیا، من الحرث، کھیتی میں سے، والانعام، اور مویشی، نصیبا، ایک حصہ۔ یہ مشرک کرتے تھے جب بھی کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا، یا جب کوئی ان کے پاس کوئی چیز آتی تھی، کوئی جنس آتی تھی، تو یہ اس میں سے دیوی دیوتاؤں کے نام کا حصہ الگ کر لیتے تھے۔ یہ ایک بڑی بونگی رسم تھی ان کی، کہ یہ حصہ میرا ہے، یہ میرے بھائی کا ہے، میرے باپ کا ہے، اور یہ جو ہے یہ لات کا ہے، یہ منات کا ہے، یہ عزا کا ہے، جو بت انہوں نے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، جو اپنا حصہ ہوتا تھا وہ تو یہ خود ہی کھا جاتے تھے، جو لات منات عزا کے نام پہ نکالا ہوتا تھا وہ بھی لات منات کو نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ پتھر کے بت تھے، وہ بھی یہ خود ہی کھا جاتے تھے۔ تو اللہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے جو اس نے پیدا کیا، جو کھیتیاں اللہ نے بنائی، جو انعام، جو مویشی اللہ نے ان کو دیے، نصیباً، ایک حصہ بنایا، فقالوا ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، اپنے خیال میں، وھذا، اور یہ، لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے اور یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ شریکوں کے لیے جو حصہ تھا وہ تو شاید لات منات عزا کے نام پہ انہوں نے ہبا کر دیا، یا کعبہ میں رکھا ہے، یا جو بھی تھا۔ جو اللہ کے نام پہ حصہ انہوں نے نکالا تھا، کیونکہ وہ اللہ تو کسی کو نظر نہیں آتا، تو وہ حصہ جو ہے وہ یہ خود ہی اپنی طرف کر جاتے تھے، وہ اپنی طرف کاٹ دیتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے فما کانا، پس جو ہے، لشرکائہم، ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلو، تو وہ تو نہیں پہنچتا، الی اللہ، اللہ کو۔ یعنی یہ کیسے اللہ کے شریک ہیں کہ جو شریکوں کا حصہ ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچ رہا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے ہے، فہو یصل، تو وہ تو پہنچتا ہے، الی شرکائہم، ان کے شریکوں کو۔ اب ظاہر ہے جو اللہ کے نام پہ جنس نکالی گئی ہے وہ تو اللہ ہے، وہ تو ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے آ کے وہ اٹھا لینا ہے، یا اللہ نے ہمیں نظر آ جانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ان کی یہ رسم جو تھی، جو یہ اللہ کے نام پہ حصہ نکالتے تھے، یا تو وہ اپنی طرف کر دیتے تھے اور یا پھر اسی حصے میں ملا دیتے تھے۔ تو اللہ کہتا تھا کہ میرے جو شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں ان کا حصہ تو مجھے نہیں ملتا، ہاں میرے نام پہ جو تم حصے نکالتے ہو، یا وہ تم خود چٹ کر جاتے ہو یا شریکوں کو وہ چلا جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساء ما یحکمون، بڑا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وکذالک، اور اسی طرح، زینا، آراستہ کیا ہے، لکثیر، بہت سو، من المشرکین، مشرکوں میں سے، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے، لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، رد کر دیں، ولیلبسوا، اور تاکہ یہ گڑمڑ کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کا دین۔ بڑی ہی قبیح رسم ہے زمانہ جاہلیت کی، جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا یا قتل کیا جاتا تھا۔ بہت مشہور صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی، جن کے حالات میں پڑھ رہی تھی، اور جب وہ ایمان لائے، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو منع کیا کہ تم نے ناگواری کا اظہار نہیں کرنا، اور دحیہ جو ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، اور وہ سامنے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑی محبت کا اظہار کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حالات پوچھے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل تم کلمہ پڑھو۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی 70 بیٹیوں کو قتل کیا ہے، زندہ درگور کیا ہے، تو کیونکہ میری غیرت، میری جہالت جو ہے، اور میری وہ جاہلی غیرت جو ہے، یہ برداشت نہیں کرتی کہ میرا کوئی داماد بنے۔
تو یہ ایک صحابی ہیں جن کا یہ اعتراف جو ہے یہ ریکارڈ میں موجود ہے، صحیح ریکارڈز میں، کہ یہ اب آئے ہیں اور یہ معافی مانگ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت وحی آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے بدلے میں جو تم یہاں پہ گواہی دو گے اللہ نے تمہارا یہ گناہ معاف کیا. تو یعنی یہ قتل اولاد جو ہے یہ اس زمانے کی بھی رسم ہے، لیکن فی زمانہ اس کا کیا مطلب ہے؟ قتل اولاد ہمارے معاشروں میں بھی عام شام ایبارشن کرایا جاتا ہے. اسقاط حمل کی جو بات ہے کہ ایک دفعہ حمل ٹھہر گیا ہے، چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا اسقاط کرنا، اس کو ضائع کرنا ہمارے دین میں حرام ہے. اور صرف ہمارے دین میں نہیں، نصرانیت میں، کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں، یعنی کہ یہودی جو بنی اسرائیل کا جو مذہب ہے، ان سب میں ایبارشن جو ہے، اسقاط حمل جو ہے یہ حرام ہے. تو قتل اولاد جو ہے یعنی کہ ہم نے ان کے اعمال انہیں خوبصورت کر کے دکھائے ان مشرکوں کو، حتیٰ کہ قتل اولاد جیسا قبیح عمل بھی ہم نے انہیں خوبصورت کر کے دکھایا اور انہوں نے وہ کام کیا اور ان کے دین جو ہے وہ ان سے گڑ مڑ ہو گئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَا فَعَلُوهُ، یہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، تو انہیں چھوڑ دیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو یہ افطرا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، هَٰذِهِ أَنْعَامٌ، یہ مویشی ہیں، وَحَرْثٌ، اور کھیتیاں ہیں، حِجْرٌ، یہ ممنوع ہیں. یہ وہ ہیں جو یہ منتیں مانتے تھے اپنے مویشیوں پر اور کھیتیوں پر کہ یہ کسی کو بھی کھانا ممنوع ہے، یہ ہمارے فلاں دیوتا کے لیے ہے. لا يطعمها، اسے کوئی نہ کھائے، الا من نشاء، جس کو ہم چاہیں. کیونکہ قریش جو تھے یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے. یہ آپ کو ہسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اور یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نے احرام بھی وہی پہننا ہے جو ہم تمہیں دیں گے، ورنہ یہ اس گھر کا جو اللہ ہے یہ تمہاری بات نہیں سنے گا، اور تمہاری جو بھی دعائیں ہمیں بتاؤ، ہم اس اللہ کو جا کے بتائیں گے تو وہ تمہاری دعا پھر سنے گا، وہ قبول کرے گا. اور جو تم اس کے لیے نظریں لائے ہو اور مویشی لائے ہو یہ ہمیں دو، اور یہ اللہ تو نہیں نظر آتا نا کسی کو، تو تم ہمیں یہ ساری نظریں دو، وہ ہم سارا سال کھاتے رہیں گے، اور ہاں تمہاری طرف سے ہم اللہ کو تمہاری دعا بتا دیں گے. بڑے خطرناک عقائد ہیں یہ. اگر ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آج پوری امت جو ہے اس میں سے کتنے فیصد لوگ قریش کے اس مشرکانہ عمل میں مبتلا ہیں. تو یہ جو تھے یہ خانہ کعبہ کے مجاور تھے اور یہ حکم دیتے تھے کہ یہ مویشی اور کھیتی جو ہیں یہ تو نظر میں مانے گئے ہیں، ان کو کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جس کو ہم کہیں گے، کیونکہ ہم مجاور ہیں. جس گھر کی منت مانی گئی ہے اس کے ہم مجاور ہیں. بزعمہم، ان کے ظلم کے مطابق، ان کے جھوٹے خیال کے مطابق. وانعام، اور کچھ مویشی حرمت ظہورها، جن کی پیٹھ کی چربی جو ہے وہ حرام کی گئی تھی، اور ظہورها ان کی سواری، یہ چربی کی بات نہیں ہے. وانعام حرمت ظہورها، ایسے مویشی ہیں جن کی پیٹھیں حرام ہیں، یعنی وہ ان کی سواری سے لوگوں کو منع کرتے تھے. وانعام، اور کچھ مویشی لا یذکرون اسم اللہ، وہ نہیں لیتے اللہ کا نام ان پر، علیہ افتراء، وہ جھوٹ باندھتے ہیں علیہ اس پر. سیجزیہم، ہم جلد انہیں سزا دیں گے، بما کانوا یفترون، بسبب اس جھوٹ کے جو یہ بول رہے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ما فی بطون، جو پیٹ میں ہے، ہذہ الانعام، اس مویشی کے. یہ شروع میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ یہ جو منتیں مانتے تھے اپنے دیوتاؤں کے لیے کہ اس مادہ کا جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، مادہ اونٹنی کا، اگر وہ بھی اونٹنی ہوا، وہ بھی مادہ ہوا، تو پھر اس کا دودھ عورتیں نہیں پئیں گی یا اس کا دودھ مرد نہیں پئیں گے. اونگی بونگی منتیں یہ مانتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو پیٹ میں ہے اس مویشی کے، خالصتاً، یہ خالص ہے، للذکورنا، مردوں کے لیے، ہمارے مردوں کے لیے. وہ محرم، اور یہ حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر. وَإِن یکم میتۃ، اور اگر یہ مردہ ہو، یعنی اگر وہ بچہ جو اونٹ یا بھیڑ یا بکری جو بھی پیدا ہونے والا ہے اگر وہ مردہ پیدا ہو، فہم فیہ شرکاء، تو ہم سب اس میں شریک ہیں اپنی مرضی سے. سیجزیہم، وہ جلد ان کو سزا دے گا، وصفہم، ان کی باتیں بنانے پر. یعنی دین میں باتیں نہ بناؤ، دین محکم ہے، دین میں کھلے احکامات ہیں.
انہو بے شک وہ علیم حکیم علیم وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. قد خسر الذین تحقیق گھاٹے میں پڑے وہ لوگ قتلوا اولادہم جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو سفہن بے وقوفی سے بغیر علم نادانی سے وحرموا اور حرام ٹھہرایا ما رزقہم اللہ جو رزق انہیں اللہ نے دیا. جیسے یہ میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ اونٹنی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے یا بھیڑ کا تو اس پہ منتیں مان رہے ہیں یا کھیتیوں پہ منتیں مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہیں کھانا ہماری مرضی نہیں ہے ہم اس کے مجاور ہیں ہم تمہیں اجازت دیں گے اس کھیتی کے استعمال کرنے کو. تو انہوں نے حرام ٹھہرایا ما رزقہم اللہ جو اللہ نے رزق دیا تھا افتراء جھوٹ باندھتے ہوئے علی اللہ اللہ پر. قد ضلوا تحقیق وہ گمراہ ہوئے وما کانوا مہتدین اور یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.